بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد وسیع فصیح بٹ ہے اور میں زرعی ترقیاتی بینک سے 2018 سے منسلک ہوں اور وہاں پر بطور چیئرمین شریعہ بورڈ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ زرعی ترقیاتی بینک جیسے کہ نام سے واضح ہے، پاکستان کا پریمیئر ایگریکلچر بینک ہے جو ایگری فائنینسنگ اور ایگری لونز میں بہت عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج ہمارے سیف ٹاک کا موضوع ہے اسلامک ایگریکلچر فائنینس، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایگریکلچر فائنینس کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسلامی اصولوں پہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر 24% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور امپلائمنٹ کے لحاظ سے 42% امپلائمنٹ لوگوں کو ایگریکلچر سیکٹر سے ہی ملتی ہے اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 67% پاکستان کی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں 78% را مٹیریل ایگریکلچر سے آتا ہے۔ اب جب اتنا سگنیفیکنٹ سیکٹر ہے تو اس کی کنونشنل بھی اور اسلامک دونوں انداز سے بڑی اہمیت ہوگی، کیونکہ ہر بندہ چاہے جس واک آف لائف سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، چاہے وہ ہاؤس وائف خاتون ہو، چھوٹا بچہ ہو، لیکن کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، ہر ایک کا تعلق اجناس سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ فائنینسنگ جس پیسوں کے اوپر، جس موڈ کے اوپر ایک کسان لے رہا ہے، ایک فارمر لے رہا ہے، اگر وہ نان شریعہ ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی پروڈکشن نان شریعہ ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں وہ طیب اور برکت والا عنصر شاید نہ ہو۔ اور اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص سود نہیں بھی کھا رہا ہوگا تو اس کو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روٹی، ہمارا کھانا پینا حلال اور طیب پاکیزہ بابرکت ہو، تو اس لیے ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہماری ایگری کا سارا سیکٹر اسلامی بنیادوں پر اور شریعہ کمپلائنس موڈز پر استوار ہو جائے اور سود سے پاک ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا اور کیسے اتنی بڑی مقدار میں اسلامک فائنینس مل جائے گی؟ اگر آپ دیکھیں 2023 اور 24 میں جو ایگری کی کریڈٹ نیڈ کا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ 3750 بلین روپیز کا حساب لگایا گیا ہے۔ تو اتنی بڑی مقدار میں جو فائنینسنگ نیڈ ہے وہ ساری اسلامی بنیادوں پر ہو جائے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں بالکل یہ پاسبل ہے اور اس کا جو ہوم ورک ہے اور اسپیڈ ورک ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں پہلے چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایگری کی جو فارمنگ نیڈ ہوتی ہے اور جو کریڈٹ نیڈ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو بیسکلی ایگری میں جو لون دیا جاتا ہے یا فائنینسنگ دی جاتی ہے وہ دو طرح سے دی جاتی ہے۔ ایک فارم لون یا فائنینسنگ ہوتی ہے اور ایک نان فارم فائنینسنگ ہوتی ہے۔ میں لون کا ورڈ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ اسلامک میں لون نہیں دیا جاتا بلکہ فائنینسنگ دی جاتی ہے۔ تو جو فارمنگ فائنینسنگ ہے، جس کو آپ کراپ فائنینسنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے، یہ وہ فائنینسنگ ہوتی ہے جس کا تعلق زمین سے اور کھیت سے ہوتا ہے۔ اور نان فارمنگ وہ فائنینسنگ ہوتی ہے جس کا براہ راست تعلق کھیت سے نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے ایگریکلچر کی اور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں لائیو اسٹاک آ جاتا ہے، آپ جانور پالتے ہیں، ڈیری کا سیکٹر آ جاتا ہے جس میں آپ دودھ اور دودھ کی پروڈکٹس کے لیے جانور پالتے ہیں، آپ کا پولٹری کا شعبہ آ جاتا ہے جس میں مرغیاں اور ہین، چکن، ایگز وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ریلیٹڈ ہے ایگریکلچر سے لیکن اس کا براہ راست تعلق کھیت سے نہیں ہے، تو یہ نان فارمنگ کی نیڈس آ جائیں گی۔ اب ان دونوں کے اندر بھی دو طرح کی فائنینسنگ دی جاتی ہے، ایک پروڈکشن ہوتی ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم فارمنگ کی بات کر لیں کہ کراپ فائنینسنگ یا فارمنگ فائنینسنگ کی پروڈکشن کیا ہوگی، تو جیسے کہ نام سے واضح ہو رہا ہے، پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے جو پیسہ چاہیے۔ اب پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے کیا پیسہ چاہیے؟ آپ کو سیڈز کے لیے چاہیے، آپ کو فرٹیلائزر کے لیے چاہیے، آپ کو پیسٹی سائڈ کے لیے چاہیے، اسپرے کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو فائنینسنگ چاہیے ہوگی وہ آئے گی پروڈکشن فارمنگ فائنینسنگ کے اندر۔
اور جو کھیتی باڑی سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن کھیتی باڑی کرنے کے لیے آلات ہوتے ہیں، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ ہوں گی. جیسے کہ اگر آپ نے ٹریکٹر لینا ہے، آپ نے جو ہے ٹیوب ویل لگانا ہے، آپ نے جو ہے نا وہاں پر اسٹوریج کے لیے زرعی اجناس کی اسٹوریج کے لیے کوئی ویئر ہاؤس بنانا ہے، آپ نے لینڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ پروڈکشن کے بجائے ڈیولپمنٹ فائنینسنگ ہوگی جو کراپ فائنینسنگ کے تحت آئے گی. اب اگر ہم آتے ہیں نان فارمنگ اور نان کراپ فائنینسنگ کی طرف، تو اس کی بھی دو حصے ہوں گے. ایک ہوگا پروڈکشن کی، یعنی اگر آپ پروڈکشن سے، جیسے کہ نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے لائیو اسٹاک کی پروڈکشن کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی جو ہے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو خریدنا ہوگا اور ان کی پرچیز کرنی ہوگی. آپ نے بکرے لینے ہیں، بکری لینی ہے، ان کو پرچیز کرنا ہوگا، انڈے خریدنے ہیں ان کو پرچیز کرنا ہوگا. تو یہ اس کی پروڈکشن میں آ جائے گا. اور اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا آئے گا کہ آپ نے ان کی پولٹری فارم بنانا ہے، اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ فائنینسنگ میں آ جائے گا. تو اب اگر ہم یہ چاروں فائنینسنگ کی فارم دیکھیں تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ موڈ آف فائنینس موجود ہے. ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں. فارمنگ فائنینسنگ یا کراپ فائنینسنگ کے اندر اگر ہم پروڈکشن میں آئیں تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پروڈکشن میں آپ کو سیڈ لینا ہے، آپ کو فرٹیلائزر لینی ہے، یہ ساری کھیتی باڑی کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. اور اس وقت کسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کیونکہ اس نے پچھلی فصل کے سارے پیسے استعمال کر لیے ہوتے ہیں اور اگلی فصل ابھی آئی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آئیڈیل موڈ ہے وہ ہے سلم. اور سلم پہ سیف کی ویڈیوز موجود ہیں کہ سلم کیسے ہوتا ہے اور سلم میں ہم بینک اس کو کیسے فائنینس کرے گا. لیکن ایک بات میں صرف یہاں پر امپورٹنٹلی بتانا چاہوں گا کہ سلم کو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل موڈ آف فائنینس ہے. نارملی جو موڈ آف فائنینس ہمارے ٹریڈ کے ہوتے ہیں اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود بھی رکھتی ہو، وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی ہو اور وہ چیز آپ کے پوزیشن میں بھی ہو جب آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں. لیکن سلم میں آپ کو ایکسیپشنلی اجازت دی گئی کہ جو فصل ابھی آپ وجود میں بھی نہیں آئی ہے، جو آپ کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے، آپ اس کو ایڈوانس میں بیچ سکتے ہیں، وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ جو سلم کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کا شعبہ قرآن و حدیث میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ اس کی فائنینسنگ نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے نارمل اصولوں کو توڑتے ہوئے ایکسیپشنلی اجازت دی گئی. تو ہمیں اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. دوسرا جو موڈ آف فائنینس ہمیں معلوم ہوتا ہے جو ویسے اتنا ویل نون نہیں ہے وہ ہے مزارعہ. مزارعہ کا جو بیسک آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو اٹس اے ہائبرڈ موڈ جو کہ اجارہ اینڈ شرکہ پہ مبنی ہے. یعنی ایک لینڈ اونر ہے اور وہی جو ہے سیڈز اور ساری چیزیں دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے جو کہ اپنے ساتھ اکوپمنٹ لے کے آ رہا ہے اور جو ہے نا اپنی لیبر لے کے آ رہا ہے. اب یہ دونوں معاملہ کر رہے ہیں. تو اگر سمپل اجارہ ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں، آپ کو اتنے پیسے ہم منتھ کے اینڈ پہ دے دیں گے. لیکن یہ ہائبرڈ ہے. ہم اس سے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ لینڈ پہ کام کریں گے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور جو ہارویسٹنگ ہوگی تو ہم جو بھی پروڈکشن ہوگی اس کا سرٹین پرسنٹیج کے لحاظ سے ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. تو شروع میں یہ اجارہ ہے اور اینڈ پہ یہ شرکہ ہے. تو شرکت اور اجارہ کے دونوں احکامات اس پہ لگیں گے. اب ہم آتے ہیں دوسرے فارمنگ کی دوسری جو کراپ فائنینسنگ کا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈیولپمنٹ میں کیا کرنا ہوگا. ہمیں ٹریکٹر چاہیے اور ہمیں ٹیوب ویل چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے بیسٹ جو موڈ آج کل پریکٹس میں انڈسٹری میں وہ ہے اجارہ منتہیہ بالتملیک، جس میں ہم شروع میں ایسٹ پرچیز کر کے تھرو دا فارمر یا تھرڈ پارٹی اور اس کو پھر فارمر کو ہم کرائے پہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمارے پاس اس کی پرنسپل پلس پروفٹ ان ٹرمز آف رینٹلز آ جاتی ہیں تو ہم اس کو پھر یا تو ہبہ کر دیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیمینشنگ مشارکہ، جس میں ہم مشارکہ کم اجارہ ہوتا ہے کہ مل کر ٹریکٹر لیا جاتا ہے اور جتنا بینک کا اس میں حصہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے اور یونٹس بھی پرچیز کرتا رہتا ہے اور رینٹل بھی دیتا رہتا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور اس کی 100% اونرشپ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈی ایم اور اجارہ یہاں پر بہت اپلیکیبل رہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نان فارمنگ
فائنینسنگ کی طرف. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پروڈکشن لون کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو گوٹ خریدنی ہے, آپ کو جو ہے چکن خریدنی ہے, تو اس کے اندر بہترین ماڈل جو ہے وہ مرابحہ مساومہ کا ہے کہ آپ ٹریڈ کریں گے, یعنی آپ مارکیٹ سے بینک خریدے گا اور پھر اس کے بعد اس فارمر کو یا اس جو بھی ریلیونٹ کسٹمر ہے اس کو وہ منافع پہ بیچ دے گا, آئیدر ڈسکلوز کرتے ہوئے کاسٹ کو یا ڈسکلوز نہیں کریں گے, یا تو مساومہ ہوگا یا مرابحہ ہوگا. اگر ہم اس کے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہم نے اگر کنسٹرکشن اور پولٹری کرنا ہے تو کنسٹرکشن کے لیے بیسٹ موڈ جو ہوتا ہے وہ استثناء ہوتا ہے, جو مینوفیکچرنگ کا آرڈر ہوتا ہے, جس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ سلم کی طرح آپ کو ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی, بلکہ آپ ان بٹ اینڈ پیسز میں بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, اور جب وہ چیز ڈیلیور ہو جائے گی تو فل پیمنٹ آپ کو کرنی ہوگی. اور اس کے اندر پیرالل استثناء بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر ایجنسی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے بیسکلی ہم نے دیکھا کہ آج کل جو ہمارے اسلامک ایگریکلچر کے موڈز ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مرابحہ ہے, مساومہ ہے, سلم ہے, استثناء ہے, مزارعہ ہے, ڈیمینشنگ مشارکہ ہے, اور ایک موڈ جو ہے ہمارے پاس سیل اینڈ لیز بیک بھی ہوتا ہے, جہاں پر ہم ورکنگ کیپٹل یا رننگ فائنینس کے لیے جب اس کے پاس کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے جو اس کو ہم سے خرید سکیں یا ہم اس کو بیچ سکیں, تو جو فارمر کی زمین ہوتی ہے جس کو ہم اگر ہم دیکھیں پاس بک کے اوپر وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, تو ہم اس سے وہ بینک جو ہے وہ چیز لینڈ جو ایگریکلچر لینڈ پرچیز کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو کرائے پہ دے دیتا ہے. اب یہ چونکہ سیل اینڈ لیز بیک کی کچھ اسٹرکٹ شریعہ کنڈیشنز ہیں, تو یہ ہر دفعہ شریعہ بورڈ سے ڈیڈیکیٹڈ اپروول ہونا ضروری ہے, اور اس کے اندر کچھ اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جس کو فالو کرنا چاہیے. اس لیے ایس ایل بی کو کوئی آئیڈیل موڈ نہیں کہا جاتا, لیکن جب ضرورت ہو تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور موڈ ہے جو ضرورت پڑنے پر اور لاسٹ ریزورٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, تورک ہے, جہاں پر بہت سارے دوسرے موڈز اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہاں پر شریعہ بورڈ سے ڈیڈیکیٹڈ اپروول کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر ہم تورک کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ موڈز ہیں جو آج ہم نے دیکھے, اور ان موڈز کو ہم ڈیٹیل میں ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر ہم ایکسپلین کر چکے ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر فردر ہمیں گائیڈ لائنس چاہیے ہوں تو میں آپ کو 2 ریسورسز کی طرف رہنمائی کروں گا. ایک ہمارے پاس جو معاہیر شریعہ, ہمارے پاس جو IOFI کے اسٹینڈرڈز ہیں, ان میں ہر موڈ کے اوپر اسٹینڈرڈز موجود ہیں, تو وہ اسٹینڈرڈ کے اسٹڈی کرنا ہمارے لیے یوزفل رہے گا. دوسرا اسٹیٹ بینک کا بہت اچھا ریسورس ہے کہ اسٹیٹ بینک کی شریعہ گائیڈ لائنس فار اسلامک فائنینس ان ایگریکلچر, یہ ایشو ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کے اندر ہر ایگری کی جو نیڈ ہے پرپز وائز اور سیکٹر وائز, اس میں کون سے موڈز اپلائی ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا انیشیل تھاٹ پروسیس ہوگا, اس کو انہوں نے اس پہ بیان کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مین وائل ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کچھ ایگری کی اسلامک اسکیمز بھی لانچ کی ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ اسلامک فائنینس اسکیم فار اسٹوریج آف ایگری پروڈکٹس جو ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فائنینس اسکیم فار رینیویبل انرجی ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ ہے, وہ بہت مشہور ہے ایگری کے اندر. اس کا آلٹرنیٹ جو اسلامک میں ہے وہ اسپاٹ مرابحہ ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ اسکیم بھی اسٹیٹ بینک کی موجود ہیں جو اسلامک فائنینس سے ڈیل کرتی ہیں. تو ان سب کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو ایک دن ہم اس کو ایم کر سکتے ہیں کہ ریوائول آف دین ان اسلامک ایگریکلچر فائنینس, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ساری اجناس, ساری ہماری جو پروڈکشن ہے وہ اسلامی برکات کے ساتھ ہوں گی. اور جیسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے کہ پورا 2027 تک پورے اکنامک کو اسلامک میں کنورٹ کرنا ہے. تو ایگری بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اگر ہم جس رول میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم اسلامک فائنینس کی پروموشن میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ایگری کو کم از کم سود سے پاک کر لیں گے. جزاک اللہ خیر.